اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی کریم۔ سب سے پہلے آج کی اس کلاس میں آپ تمام بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ خداوند سے عالم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کی اس بابرکت مہینے میں کی گئی دعاؤں اور روزہ داری کو، ہم سب کے عبادات کو قبول فرمائے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اس بابرکت مہینے میں روزمرہ اپنی دینی اور دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ معارف اہل بیت علیہم السلام کو اور بالخصوص قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے بھی ٹائم فراہم کرتے ہیں۔ یہ خود خدا کی طرف سے توفیق ہے۔ بہت سے علماء فرماتے ہیں جب آپ کو دعا کرنے کی خواہش ہو جائے یا نیک کام کرنے کی آپ کے دل میں تمنا ہو جائے، کسی بھی اچھے کام کو کرنے کی امنگ آپ کے اندر آ جائے، تو سمجھے کہ یہ توفیق خدا کی طرف سے ہے۔ لہٰذا دعا کریں، پروردگار جب تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے، تو جس کے لیے تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے، پروردگار تو ہمیں اس توقع پہ کہ میں اس توقع پہ اتروں، اس کے لیے تو میری مدد فرما۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ سحر کے موقع پر یا نماز کے موقع پر کبھی کبھی انسان کے دل میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا، راز و نیاز کروں گا، یہ اگر آپ کے اندر آ جائیں تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اب چاہتا ہے کہ ہم اور آپ سے بات کریں۔ یعنی ہم اور آپ، خدا یہ ہم اور آپ کو اشارہ دے رہا ہے یا ہینک دے رہا ہے کہ دیکھو آؤ اے میرے بندے، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تیری بات سننا چاہتا ہوں۔ تو جب بھی اس طرح دلوں میں ہم اور آپ کی یہ خیال آئے تو فوراً اس دوران اچھی سے اچھی چیز کو خدا سے مانگ لیا کریں۔ سب سے بہترین پیورٹی جو آپ کے لیے مہم ہے اسے مانگ لیا کریں۔ تو یہ احساس ہر ایک کو خدا عطا کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ زحمت کرنا پڑے، نہیں، خدا کبھی کبھی انسان کو ہدایت دینا ہوتا ہے تو راستے میں چلتے ہوئے بھی خیال اسے عنایت کرتا ہے، کبھی نمازوں میں، کبھی دعاؤں کے بعد۔ تو لہٰذا جب بھی یہ موقع فراہم ہو تو اسے غنیمت جانیے۔ تو ان میں سے ایک توفیق ہم اور آپ کو خدا نے دی ماہ مبارک رمضان میں خود اس کے کلام کو پڑھنے کی۔ کتنی بہترین توفیق ہے یہ کہ اگر ہم اور آپ سمجھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس توفیق سے محروم ہیں۔ خدا نے ہم اور آپ کو کم سے کم یہ توفیق دی کہ آؤ کم سے کم سوشل میڈیا کے ہی ذریعے تو میری کتاب کو پڑھ لو۔ تو اس توفیق پر خدا کا شکر ادا کریں۔ جتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا اتنا مزید ہماری توفیقات میں اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اس تفسیر کے ہم اور آپ سورہ حمد کی تفسیر کر چکے ہیں۔ سورہ حمد کی تفسیر کے بعد آج ہم اور آپ تفسیر کریں گے سورہ قل هو اللہ احد کی۔ ہم اور آپ سب واقف ہیں کہ سورہ قل هو اللہ وہ واحد سورہ ہے جس میں بالکل ہماری آئیڈیالوجی کو بیان کیا گیا ہے، صفات خدا کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا کس طرح کا خدا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی آپ اور ہم اگر کسی کو بتانا چاہیں کہ بھئی ہمارا خدا کون ہے، تو آپ صرف سورہ قل هو اللہ کو ان کے سامنے پڑھ لیجئے۔ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ کہ یا رسول اللہ کہہ دیں کہ خدا ایک ہے۔ تو اس سے جو لوگ کئی خداؤں کو مانتے ہیں، جو ملین میں خدا کو مانتے ہیں، یا زرتشت لوگ دو خداؤں کو اعتقاد رکھتے ہیں کہ دو خدا ہیں، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا، ایک اچھائیوں کو دینے والا خدا، ایک برائیوں کو دینے والا خدا۔ ہندوؤں میں کئی ملین میں خدا ہیں جو آئیڈیالوجی ہے ان کی، تو ہم اس کو نہیں مانتے، دو خداؤں کو نہیں مانتے، یا تثلیث کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے عیسائیوں میں ایک نئی فکر آ گئی، جلال کے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تو وحدانیت کی تھی، ان لوگوں نے انحراف کر کے تثلیث کے قائل ہوئے۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ بھی، روح القدس بھی، خود خدا بھی، ان تینوں کو خدا ماننے لگے، یا فرزند خدا ماننے لگے، یا شریک لانے لگے۔ تو اس طرح کے عقائد کا انکار ہوتا ہے جب ہم اور آپ کہتے ہیں قل یا رسول اللہ، کہیے، قل یعنی بولیے، کہیے قل هو اللہ احد، بے شک خدا ایک ہے۔ کہیے کہ وہ خدا ایک ہے، ایک کے علاوہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، کئی نہیں ہے، بلکہ وہی خدا ایک ہے۔ اس کے بعد اور آگے جاتا ہے اللہ الصمد،
یہ خدا وہ ہے کہ جو بے نیاز ہے. بہت سے لوگ بہت سے ایسی خداؤں کے تصور لاتے ہیں کہ جو نیازمند ہیں. مثلا خدا نیازمند نہیں ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم اور آپ کو بچپن میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا. ہم اور آپ سے کہ لڑائی ہوتی. بھائی خدا ہے، لڑتے کیوں لڑیں گے؟ لڑائی کی کیا خامی ہے؟ لڑائی سے کیا نقصان ہے؟ خدا کو معلوم ہے تو خدا کیوں لڑے گا؟ ایک خدا کہے گا کیا ہے تم دن کو چلاؤ، ایک خدا کہے گا میں رات کو چلاتا ہوں. ایک کہے گا تم بارش برساؤ، ایک کہے گا میں برف برساتا ہوں. ایک کہے گا تم دھوپ نکالو، ایک کہے گا میں بادل کو نکالتا ہوں. تو اس طرح تقسیم کار کر کے دو خدا اس کائنات کو چلا سکتے ہیں. تو اس میں دو خدا کا ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے. لڑائی بھی نہیں ہوگی، تقسیم کار ہوں گے. دونوں اپنے اپنے کاموں کو اپنے حساب سے ڈیوائڈ کریں گے اور چلائیں گے. تو اس میں کیوں لڑائی ہوگی؟ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں بحث لڑائی کی نہیں ہے، بحث جھگڑے کی نہیں ہے، بحث نیازمندی کی ہے. جب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ دو خدا ہیں تو اس کا مطلب ایک خدا سے بہت سے کام نہیں ہو پایا، اس لیے دو خدا. تو اس میں خدا اور ہم دونوں ایک ہو گئے. جس طرح ہم اور آپ بہت سے کاموں کا نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے، دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، دوسروں کی وجہ سے ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں. اسی طرح خدا بھی ہے. تو خدا نیازمند ہے، ضرورت مند ہے. تو پھر ہم اور خدا میں کیا فرق ہے؟ جب خدا خود ضرورت مند ہے، خدا خود نیازمند ہے، تو ہم میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو اس حساب سے خداوند پیغمبر گرامی اسلام سے کہلوا رہا ہے یا رسول اللہ، اگر یہ یہودی، یہ مشرکین، یہ دنیا کے آج کے اس دنیا کے ملحدین یا آج کے ایتھیسٹ لوگ آپ سے پوچھے کہ خدا کون ہے، تو آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہ کہیے وہ ایک ہے، ایک دو نہیں ہے. احد ایک ہے، اکیلا ہے، دو نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ الصمد. اب وہ خدا صمد بھی ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کو بندوں کے محتاج ہے، نہ ہمارے تسبیح کے محتاج ہے، نہ عبادت کے محتاج ہے، نہ ہماری نیکی کے محتاج ہے. کچھ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے وہ خدا. اب ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یار خدا محتاج نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو اور توضیح دیتا ہے. خدا کہتا ہے لم یلد ولم یولد. دیکھیے کبھی کبھی ہم اور آپ وجود میں آنے کے لیے، ٹھیک ہے خدا خالق ہے، لیکن ہم اور آپ کو وجود میں لانے کے لیے ہم اور آپ کو ماں باپ کی ضرورت ہے. ماں باپ کے ذریعے ہم اور آپ پیدا ہوں گے. تو اس لیے ہم متولد ہوں گے کسی سے، کوئی ہم سے بھی دوسرے ہمارے بچے متولد ہوں گے، یعنی ہمارے بھی والد ہیں، ہم کسی کے فرزند ہیں. خدا کہتا ہے دیکھو کبھی کبھی نیاز مندی، ضرورت مندی ایسی ہوتی ہے کہ خدا کا بھی کوئی بیٹا ہو. تم لوگ یہ سمجھو کہ خدا کا کوئی باپ ہے، یا خدا کسی کا بیٹا ہے، یا خدا کا کوئی بیٹا ہے. یہ تمہارے تصور میں آ جائے تو میں اس سے بھی بے نیاز ہوں. لم یلد ولم یولد، یعنی مجھے نہ کسی سے میں پیدا ہوا ہوں، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں. تو اس سے کیا انکار ہوا؟ اس سے یہ انکار ہوا کہ اس طرح کی نیاز مندی، اس طرح کی محتاجگی خدا میں نہیں ہے. اس کے بعد کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور دیکھو میرے لیے کسی بیوی اور ہمسر کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی تم لوگ یہ تصور کر لو کہ مجھے کسی ہمسر کی ضرورت ہے، مجھے کسی بیوی کی ضرورت ہے تاکہ میری نسل اس سے چلے، اس کے بھی مجھے محتاج نہیں ہے. تو خدا نے یہاں پہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ کی طرح، یعنی مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. یعنی خداوند عالم کہتا ہے کہ مجھ جیسے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو تم لوگ لہٰذا یہ بے نیاز ہے. اب لہٰذا جب ہم اور آپ یہاں پہ جب آ جاتے ہیں نا کہ خدا کی ذات کیا ہے، خدا کی صفات کیا ہے، اس کی بحث جب ہم لوگ کلام میں ہماری تھیولوجی کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہم اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ قل هو اللہ احد خدا کی وحدانیت پر دلیل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ کر یہ جو یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہیں، یعنی وہ غنی ہیں، یعنی تمام انسان فقیر ہیں. قرآن کہتا ہے کہ الناس، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو. کس کے؟ خدا کے. تمہیں علم چاہیے، خدا دے گا. تمہیں زندگی چاہیے، خدا دے گا. تجھے رزق چاہیے، خدا دے گا. سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، خدا دے گا. رہنے کے لیے زمین چاہیے، خدا دے گا. پہننے کے لیے تم لوگوں کو کپڑے چاہیے، وہ چیزیں، کوالٹیز، وہ میٹرز خدا عطا کرے گا. تمہیں سکون کے لیے، آسائش کے لیے چیزیں چاہیے، وہ سب خدا فراہم کرے گا. تو یہ تم سب کے سب ہر چیز میں، اب تمہارے ذرے ذرے میں تم خدا کے محتاج ہو.
لیکن وہ خدا ہیں هو الغنی الحمید، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ ہر چیز میں خدا کے محتاج ہیں، لیکن وہ واحد خدا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس میں بالکل یہ سورہ اگر ہم اور آپ صحیح سے پڑھ لیں گے، اس سورہ کی تفسیر اور واضح ہو جائے گی، تو ہم اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پورا سورہ ہمارا آئیڈیالوجی ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ جس طرح ہم اور آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے، دو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا دلیل ہے ہم لوگوں کے پاس کہ خدا ایک ہے، دو نہیں ہے؟ دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس کے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ لوگوں کو خدمت میں عرض کروں۔ اس کے لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے تو دو کائنات ہوتی، دو سورج ہوتے، دو چاند ہوتے، بہت سے آسمان ہوتے، اور اس کی طرف سے بھی فرشتے آتے، اس کی طرف سے بھی کتابیں آتی، اس کی طرف سے بھی نبی آتے، وہ لوگوں کو بتاتے۔ لیکن ہم اور آپ اس دنیا کی تاریخ کو جب پڑھتے ہیں اور اسلامی ہسٹری کو یا ادیان ریلیجس ہسٹریز کو جب پڑھتے ہیں، دنیا میں موجود ادیان کی جب تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی ادعا کسی نے نہیں کی ہے۔ صرف واحد وہ ایک خدا ہے جس کی طرف سے کتابیں آئی ہیں، جس کی طرف سے نبی آئے ہیں، جس کی طرف سے فرشتے آئے ہیں، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے میری اس کائنات کو میں نے وجود میں لایا ہے۔ تو امام علی فرماتے ہیں کہ کسی نبی کا نہ آنا، کتاب کا نازل نہ ہونا، فرشتوں کا نازل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے، یا سورج کا ایک ہونا، چاند کا ایک ہونا، دنیا میں جو ہم اور آپ رہتے ہیں اس کا ایک ہی سسٹم ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چلانے والا بھی ایک ہے، دو نہیں ہے۔ کلن، کیا اس دنیا کا کوئی چلانے والا ہے یا نہیں؟ ہر انسان اپنے انداز سے جواب دے سکتے ہیں نا۔ ایک دفعہ پیغمبر گرامی اسلام راستے سے جا رہے تھے اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ، راستے میں ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی، اور وہ بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی۔ تو ایک دفعہ پیغمبر نے پوچھا، اے بڑھیا آپ یہ بتائیے، پھر زن آپ یہ بتائیے، بزرگ آپ یہ بتائیے کہ خدا کے ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت جو ہے چرخہ چلا رہی تھی، چلاتے چلاتے اس نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میرے پاس یہ دلیل ہے، یہ چھوٹا سا چرخہ جب تک میں نہیں چلاتی ہوں یہ چلتا نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے اتنی بڑی کائنات جن کا دن کا آنا، رات کا جانا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، چاند کی چاندنی، ستاروں کے چمکنا، ان سب کو بغیر کسی چلانے والے کے چل رہے ہو میں کیسے مان سکتی ہوں؟ اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں بس تم موحد ہو، تم بالکل خدا پرست ہو، توحید پرست ہو، تمہارے لیے اتنا کافی۔ تو یہ یعنی اس عورت نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بغیر چلانے والے کے چھوٹی سی چھوٹی چیز چل نہیں سکتی ہے، تو بغیر چلانے والے کی اتنی بڑی کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ تو آج کے ہم اور آپ جو آج کے دنیا والوں سے یہی پوچھے کہ اس بڑی کائنات کو کون چلا رہا ہے، تو آج جو تھیوریز آئی انہوں نے کہا کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ بگ بینگ تھیوری، اچانک سے یہ دنیا کیا ہے بخار کی بنا پر پھٹ گئی ہے، اور پھٹنے کے بعد اب یہ دنیا پھٹتی ہوئی چلی جا رہی ہے، پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ یہ میٹر ہے، یہ اچانک سے وجود میں آیا ہے، اب اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ آج کے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کی فکر، تعلیم ہم اور آپ کو ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ دنیا اچانک ایکسیڈنٹ، اتفاق سے، تصادف سے، بگ بینگ تھیوری سے وجود میں آیا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کیا ایکسیڈنٹ کا کوئی ہدف ہوتا ہے؟ بھائی ہم اور آپ اچانک سے ٹکرا جائے تو ہم اور آپ کے اس ٹکرانے کا کوئی ہدف ہوتا ہے؟ ہم اور آپ ہر کوئی کہے گا نہیں ٹکرانے کا کوئی ہدف، ایک گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا جائے تو کیا کوئی ہدف ہے؟ نہیں، کوئی ہدف نہیں، مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں یہ دنیا بھی اچانک کئی سال پہلے پھٹ گئی تھی، اس کا کوئی مقصد کوئی ہدف نہیں ہے، اچانک سے وجود میں آئی ہے اور اچانک سے ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا ابھی بھی پھیل رہی ہے۔ خیر، یہ دنیا اچانک سے وجود میں آئی ہے، اس میں ہم اور آپ کو بھی شک نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کو کسی نے وجود میں لایا، ہم اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا کو وجود میں لایا۔ وجود میں آنے میں کہ ایک دن یہ وجود میں آئی ہے، اس میں ہمیں بھی کوئی شک نہیں ہے، ایک پوائنٹ سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ لیکن یہ بولنا کہ اس کے وجود میں لانے والا کوئی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ درحال کہ آج کے سائنس، آج کی نئی تعلیمات ہم اور آپ کو بتاتی ہیں وہ سپر نیچر ہے۔ تو آپ اسے سپر نیچر نام رکھیے، ہم اسے خدا نام رکھیں، کوئی دوسرا بھگوان نام رکھے، کوئی دوسرا یہوہ نام رکھیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں ہے، نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
صرف ماننا اس آئیڈیالوجی کو ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتا، یہ ماننا ضروری ہے۔ آپ اور ہم پانی ابالتے ہیں تو 90 ڈگری 100 ڈگری پر جانے کے بعد گرم ہو جاتا ہے، تو ایک علت ہے، جب اس کو اتنے ڈگری تک آپ نہیں ابالو گے تو وہ پانی ابلے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ علت سبب، کسی بھی چیز کو جلانے کے لیے آپ آگ کو دور رکھیے، لکڑی کو بھی دور رکھیے، کبھی جلے گی نہیں، لیکن ان دونوں کو پاس میں آنا ضروری ہے، تب جا کے یہ آگ اس کو جلا سکتی ہے، یہ فیکٹس ہے۔ اسی طرح یہ پوری کائنات کو آپ کہیں کہ اچانک سے بغیر کسی علت کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی کاز کے یہ وجود میں آئی ہے، یہ غلط، بلکہ کسی نے اسے وجود میں لایا ہے، چاہے آپ اس کو نیچر، سپر نیچر نام رکھیے، ہم اسے خدا نام رکھیں، کوئی اور دوسرا نام رکھ دیں، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کاز کو ماننا ضروری ہے کہ کوئی ہے جو اس نے اسے وجود میں لایا۔ اب ہم اور آپ سے سوال کیا جائے گا تو پھر اس علت کو، اس کاز کو کس نے وجود میں لایا ہے؟ بھائی آپ کہتے ہو ہر چیز کی علت ہے، ہر چیز کے لیے سبب ہونا ضروری ہے، تو جس کو وہ سپر نیچر کہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ خدا کہتے ہیں، اس کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ اس پہ وہاں پہ کہتے ہیں ہم اور آپ کہ یہ وہ واحد وجود ہے جس کا کوئی علت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا، ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ ہمیں لاسٹ میں جا کر ایک ایسے پوائنٹ پر اترنا ہوگا کہ جس کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، وہ شے، وہ خدا، وہ ذات جس میں وہ خود علت ہے اپنے وجود کا بھی، وہ خود علت ہے دوسروں کے وجود کو لانے کا بھی۔ اس پوائنٹ پر جب ہم اور آپ پہنچتے ہیں تو اس وقت ہم اور آپ کہتے ہیں وہ خدا ہے۔ تو ہم اور آپ بھی کہتے ہیں دنیا ایک پوائنٹ سے شروع ہوئی لیکن اس کو وجود میں لانے والا ہے۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں سپر نیچر ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس میں کوئی علم، حکمہ، نالج، ہدف نہیں ہے، وہ اس نے وجود میں لایا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں وہ ایک خالق نے وجود میں لایا ہے، جو علیم ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، قادر ہے، سب سے زیادہ قدرت مند ہے، حکیم ہے، کوئی بھی بیہودہ کام نہیں کہتا، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے اس نے، اور رؤوف ہے، اس کو چلانے والا بھی وہی۔ اس خدا نے اس کائنات کو وجود میں لایا ہے ایک ہدف کے لیے۔ ہدف یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، مخلوقات الہی کو اس دنیا میں آزمانا چاہتا ہے۔ اس آزمائش کے تحت وہ ان بندوں کو دنیا اور آخرت میں جنت اور جہنم میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، جس کے بنا پر اس خدا نے اس کائنات کو وجود میں لایا ہے۔ تو لہٰذا ہم اور آپ اس دنیا میں بے ہدف ہیں، بے ہدف نہیں ہیں، لیکن بگ بینگ تھیوری کے مطابق اس دنیا میں ہم سب بے ہدف ہیں، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ہے، دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، عیش کرو، آرام کرو، کھاؤ پیو اور چلے جاؤ، یہ والا ہدف رہتا ہے۔ درحال کہ ہم اور آپ جب کہیں گے کہ ہمیں کسی ہدف کے لیے بنایا گیا ہے تو ہم اس ہدف کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ میری زندگی کا اصل پرپس، اصل مقصد کیا ہے۔ اور اس وقت ہم اور آپ کو یہ سوال آتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ آج میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ لوگ بھی اس سوال پر اس کو اپنے اساتذہ سے، اپنے پروفیسر سے پوچھ کے بھی آئیے کہ آج کے ایجوکیشن لا کے حساب سے، یا آج کے تعلیم کے مطابق، یا آج کے آئیڈیالوجیز کے مطابق، یا ویسٹرن کلچر کے مطابق جو ہر چیز پر حاکم ہے، ان کے مطابق ان 3 سوالوں کا جواب کیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں ہیں اور ہم کہاں جائیں گے؟ میرا اپنا ریسرچ اور عقیدہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یورپ کے آج کے ویسٹرن کلچر کے پاس ان 3 سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم کہاں سے آیا ہے، وہ کہتے ہیں اچانک بگ بینگ تھیوری سے وجود میں آیا۔ ہم کہاں جائیں گے، وہ کہتے ہیں یہ دنیا ہے، اس کے بعد وہ خود بہت ختم ہو جائے گی۔ کوئی کہاں جانا ہے اس کا جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے، صرف ان کے پاس ہے یہ دنیا ہے، اسی میں کھاؤ پیو عیش کرو، اسی میں زندگی کرو۔ دنیاوی زندگی سب کچھ ہے، دنیاوی زندگی ہی آپ کا مقصد حیات ہے۔ لیکن ایز ایک اسلامی طالب علم، دین اسلام ہم اور آپ کو یہ بتاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، دیکھو تم خدا کی طرف سے آئے ہو، اور وہ خدا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی موت نہیں آئے گی، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی طرف سے تم آئے ہو۔ اس دنیا میں تمہاری زندگی یہ ہے کہ تم اس کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرو، اور آخرت میں واپس تم انا الیہ راجعون، اور اوپر آخر میں اس کی طرف پھر تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا تمہاری زندگی صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی وسیلہ ہے آخرت کی زندگی کے لیے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے، یعنی تم ہمیشہ رہو گے، تم فنا کے لیے نہیں آئے ہو۔ ہم اور آپ اس دنیا میں آئے، نہ خدا نے ہم اور آپ کو وجود دیے ہیں، ہم فنا کے لیے نہیں ہیں، ہم باقی رہنے کے لیے۔ لہٰذا قرآن کی آیت ہے جو جنت میں جائے گا خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہے گا، یعنی اس کو اب کوئی موت نہیں آئے گی۔
جو جہنم میں جائے گا خالدین فیہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم اور آپ اگر جہنم میں چلے گئے تو ہم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم سے باہر نہیں جائیں گے۔ لہٰذا موت فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ ہماری اصل زندگی قبر کے بعد ہے، ہماری اصل زندگی اس دنیاوی زندگی کے بعد ہے۔ تو ہم اور آپ کو اس خدا نے وجود میں لایا ہے تاکہ ہم اور آپ اس دنیا میں اپنی ابدی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ لہٰذا اس کی ابتدا، اس آئیڈیالوجی کی ابتدا اسی سورے میں ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ وہی خدا ہے، ایک پیور احد وہی خدا ہے جو سورس آف نالج ہے، سورس آف وزڈم ہے، سورس آف پاور ہے، سورس آف یعنی ایوری تھنگ، جو ہم اور آپ جس چیز کو ہم کوالٹیز کہتے ہیں، جس چیز کو ہم اور آپ کو چاہیے اپنے اندر ایکسس کرنا چاہتے ہیں، ان سب کا دینے والا خدا ہے۔ جس دن ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ خدایا تو ہی زندگی دینے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی نور دینے والا ہے، تو ہی علم دینے والا ہے، تو ہی حکمت دینے والا ہے، تو ہی قدرت دینے والا ہے، تو ہی زبان دینے والا ہے، تو زبانوں میں تاثیر دینے والا ہے، تو ہماری زندگی کو محفوظ رکھنے والا ہے، تو ہی میرا محافظ ہے، ہر چیز میں ہم اور آپ خدا کو دیکھیں، اس وقت ہم اور آپ حقیقی معنی میں موحد ہوں گے، اور یعنی خدا پرست۔ امید کرتے ہیں کہ خدا آج کے یہ مختصر کلاس آپ لوگوں کے لیے مفید رہے، اور انشاءاللہ کل پھر ایک بار تفسیر اسی سورہ اخلاص کی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سورہ اخلاص کے پڑھنے کے بہت ثواب ہیں، ہم اور آپ کو پتہ ہے جو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے گویا اس نے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ لہٰذا نمازوں میں ہمیشہ پابندی کریں کہ کم سے کم نماز میں اگر سورہ حمد کے بعد پہلی رکعت میں دوسری سورہ پڑھ لیں، لیکن اس سورہ کو بھی ضرور پڑھیے، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے کہ ہم اسی نمازوں میں 3 دفعہ پڑھ لیں تو گویا ہم اور آپ کی پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہم اور آپ کو ملتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ خدا ہم اور آپ کو اس بابرکت مہینوں میں اپنے بہترین کتاب کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ کلاس میں تشریف لائیں، اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، انشاءاللہ آمین۔ پروردگار ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، ہمارے ان ماں بہنوں کی جو بھی حاجتیں روا فرما، اور دور دراز سے پروردگار آئے ہوئے ہیں، ان کو قلیل وقت میں کثیر تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اسی طرح دین کے جذبات، قرآن سے متعلق ان کی لگاؤ محبت کو پروردگار مزید اضافہ فرما۔ پروردگار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ پروردگار علماء، مراجع کرام، بالخصوص مقام معظم رہبری آیت اللہ سیستانی اور دیگر تمام مراجع کو پروردگار اپنے حفظ و حمایت میں رکھ، ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین ہمارے محتاج ہیں، ہم لوگ اگر ثواب کے مستحق ہوئے ہیں تو اس میں ہمارے مرحومین کو شامل فرما، نعوذ باللہ عذاب میں تو رہائی فرما، خدایا محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔